الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے غزوہ احد کے حالات سماعت فرمائے اور صحابہ کرام کی شاندار قربانی اور اثار اور بہادری کے قصے بھی سنے، اور اس جنگ میں پھر وہ مرحلہ بھی آیا کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عقب سے حملہ کیا اور بدقسمتی سے جو دستہ درے پر متعین تھا تیر اندازوں کا وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور پھر جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ تو جب یہ شدت کے لمحات آئے اور سختی اور مشکل کے لمحات آئے تو اس میں جہاں پر دیگر بہت سے صحابہ نے جمع مردی اور استقامت کا مظاہرہ کیا اور پھر وہ دوبارہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد جمع ہوئے اور خود کو سنبھالا، وہیں مسلم خواتین نے بھی بہت شاندار کردار ادا کیا۔ تو ہمارا جو آج کا درس ہے وہ مسلم خواتین کے کردار سے ہی شروع ہوتا ہے اور یہ غزوہ بدر صغریٰ کے بیان تک ہے۔ یہ جلد نمبر 3 میں صفحہ 515 سے 522 تک ہے۔ تو ان خواتین میں سرفہرست نام ہے حضرت ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی کیا اور کفار پر تیروں کی بچھاڑ بھی آپ کرتی تھیں۔ ابن کمیہ کے وار سے آپ زخمی بھی ہوئیں۔ ابن کمیہ وہ شخص ہے جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی افواہ پھیلا دی تھی، تو اس کی تلوار کے وار سے اب زخمی بھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا مقام یعنی حضرت ام عمارہ کا مقام فلاں فلاں سے بلند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے آپ جنت میں اپنی رفاقت عطا فرمائیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ درخواست قبول کی اور دعا سن کر آپ نے یہ کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں دنیا میں مجھے کیسی ہی مصیبت آئے۔ بلادری کے مطابق اس غزوہ میں آپ کے شوہر اور 2 بیٹوں نے جہاد میں حصہ لیا۔ پہلے آپ زخمیوں کو پانی پلاتی رہیں، پھر مصروف جہاد ہو گئیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے، انہیں ابن کمیہ نے شہید کیا۔ ایک اور شاہ سوار حضرت عبداللہ بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک اور شاہ سوار عبداللہ بن ظہیر، یہ کفار کی طرف سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی غرض سے آگے بڑھا، اسے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے موت کے گھاٹ اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اے اللہ تو بھی ابو خرشہ سے اسی طرح راضی ہو جا۔ یہ ابو دجانہ کی کنیت تھی کہ اے اللہ تو ابو خرشہ سے اسی طرح راضی ہو جا جس طرح میں اس سے راضی ہوں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھال بنے رہے اور آپ کی پشت پر تیر لگتے رہے، یعنی جب کفار کی طرف سے وہ شدت کا حملہ ہوا اور مسلمانوں پر مشکل وقت آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں آپ جو تھے وہ آپ حضور کی ڈھال بنے رہے اور آپ کی پشت پر تیر لگتے تھے، اور لیکن آپ کے جسم میں ذرا بھی جنبش نہیں ہوئی۔ دیگر مسلم خواتین جو زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی، انہیں پانی پلاتی اور کبھی تلوار لے کر جہاد کرتی، ان میں خاندان نبوت کی مستورات بھی شامل تھیں، اور خواتین کی کل تعداد 14 تھی، اور جن میں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حمنہ بنت جحش اور ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، مرہم پٹی کرتی اور پانی پلاتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی چوٹی پر جانے کا ارادہ فرمایا تاکہ مجاہدین کی کارروائی کو بھی آپ دیکھ سکیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سارے وہاں جمع ہو جائیں اور پھر اجتماعی حملہ پوری قوت کے ساتھ کریں۔ یہ دیکھ کر کفار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی غرض سے بھاگے۔ اس وقت آپ کے ساتھ 11 انصاری اور ایک مہاجر صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ان کا راستہ روکے گا؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں روکوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں ہو وہیں رہو۔ تو پھر ایک ایک کر کے سب انصار صحابہ کفار کو روکتے ہوئے شہید ہو گئے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہاڑی پر چڑھنے کا ارادہ کیا تو آپ کے ساتھ 11 صحابہ تھے جو کفار کو روکتے ہوئے شہید ہو گئے، اور کفار کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر حضرت طلحہ رہ گئے۔ پھر حضرت طلحہ اتنی دیر تک کفار کو روکتے رہے، ان کے ساتھ لڑتے رہے جتنی دیر 11 انصار صحابہ نے مقابلہ کیا تھا، اور آپ نے کفار کو 1 انچ بھی آگے نہ بڑھنا دیا۔ ان سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں اپنی رفاقت کی خوشخبری سنائی۔ ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے گھیرے میں لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو ہمارے لیے اپنی جان کا سودا کرے گا؟ تو اس وقت حضرت زیاد بن شکن یا ان کے بھتیجے عمار بن زید بن شکن اس نرگے کو توڑ کر
اور آپ نے دشمن کو بھگا دیا اور شدید زخمی ہوئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں میرے قریب لاؤ۔ تو یہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں جو کفار کے نرگے کو توڑا انہوں نے اور زخمی ہوئے، اور حضور نے جب انہیں اپنے قریب بلایا تو آپ نے اپنا رخسار حضور علیہ السلام کے قدموں پر رکھ کر جام شہادت نوش کر لیا۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے چاروں طرف سے گھیر لیا، تو ایک طرف سے حضرت علی، دوسری طرف سے حضرت ابو دجانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ تلوار سے، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا، تیسری طرف سے بہترین تیر انداز حضرت سعد، اور چوتھی طرف سے حضرت حباب بن منذر، یہ دشمن کے ساتھ لڑتے رہے۔ تو یہ چار مسلمانوں کے بہت بہادر اور جری صحابہ کرام اور مجاہد تھے جو چاروں طرف سے حضور علیہ السلام کا دفاع کرتے رہے۔ حضرت حباب پر کفار نے یک بارگی حملہ کیا تو آپ کی شہادت کی ہوا اڑی، لیکن تھوڑی دیر بعد آپ کفار کے نرگے کو توڑ کر باہر نکل آئے اور انہیں بھگا دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست تیر انداز تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گئے، اور حضور علیہ السلام اگر اپنا سر مبارک اٹھا کر جنگ کا نظارہ کرنا چاہتے تو آپ عرض کرتے حضور آپ نیچے ہی دیکھتے رہیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آپ کو لگے، میری گردن آپ کی گردن پر قربان ہو جائے۔ تو یہ جانثاری کی وہ مثالیں ہیں۔ اس خوف و دہشت کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان بخشا اور ان پر اونگ طاری ہو گئی، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے، اور سورہ آل عمران کی 4 آیت میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی کہ اگر جس طرح وہ ظاہری ان کا جو خوف و خراس کا عالم تھا، اگر دل بھی ان کے ڈر جاتے اور یہ اونگ اور سکون کی کیفیت نہ آتی تو پھر معاملات اور زیادہ خراب ہو جاتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے کے بعد کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی اور آپ کی شہادت کا اعلان کر دیا۔ یہ خبر کوئی قیامت سے کم نہ تھی، مگر اس موقع پر بھی چند ہستیوں نے بے مثال اثار و قربانی کا مظاہرہ کیا۔ انہی میں حضور علیہ السلام کے جو خادم حضرت انس ہیں، ان کے چچا بھی حضرت انس، دونوں کا نام ایک ہی ہے، حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ، وہ بھی شامل تھے۔ یہ جنگ بدر میں تو شریک نہ ہو سکے، لیکن آپ کفار کی صفوں میں گھس گئے اور کہتے رہے واہ واہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ حضرت انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر انہوں نے ڈٹ کر کفار کا مقابلہ کیا، مایوسی کے عالم میں بھی آپ نے کفار پر حملہ کر دیا، اور یہ صرف شہید ہی نہیں ہوئے بلکہ ان کا بھی مسلح کر دیا گیا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 ان کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ دیگر صحابہ جو اس وقت میں مشکل کے عالم میں جنہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، ان میں عباس بن عبادہ، خارجہ بن زید اور اوس بن ارقم رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ سارے نعرے لگاتے ہوئے نکلے، تینوں نے اپنے خود اور جنگی لباس بھی اتار دیے۔ حضرت عباس نے کہا اگر ہم میں سے کوئی آنکھ جھپک رہی ہو، یہ حضرت عباس بن عبادہ ہیں، کہ اگر ہم میں سے کوئی آنکھ جھپک رہی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے تو ہم رب کی بارگاہ میں کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے۔ حضرت خارجہ نے ان کی تصدیق کی، تینوں کفار کے زیرہ پوشوں سے ٹکرا گئے اور تینوں شہید ہو گئے، یعنی خود انہوں نے جنگی لباس اتار دیا اور کفار کے زیرہ پوشوں سے ٹکرا گئے اور خود شہید ہو گئے۔ پھر اگلا عنوان حضور امت نے جو قائم کیا ہے وہ ہے مجدہ باد جان عالم بخیریت ہیں۔ حضرت کعب بن مالک کی نظر دو چمکتی ہوئی آنکھوں پر پڑی، وہ فوراً پہچان گئے اور بلند آواز سے کہا اے مشتاقان جمال احمدی مبارکباد، یہ ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاموش رہنے کا حکم دیا، ان سے خود تبدیل کر لیا۔ تو دشمنوں نے انہیں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سمجھ لیا اور ان پر حملے شروع کر دیے۔ جب مسلمانوں نے اعلان سنا حضور علیہ السلام کی سلامتی کا تو بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر ایک گھاٹی کی طرف تشریف لے گئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ اور طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام اور حارث بن سمہ اور مسلمانوں کی ایک جماعت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی۔ تو جب آپ گھاٹی پر چڑھ گئے تو حضرت علی اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کی۔ حضرت علی پانی ڈالتے جاتے اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا زخموں کو دھوتی جاتی۔ خون رک نہیں رہا تھا تو حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چٹائی کا ایک ٹکڑا پھاڑا، اسے جلایا اور اس کی راکھ زخموں پر لگائی تو اس سے خون تھم گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے لیے پانی ڈھونڈ کر لائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے ٹیلے پر چڑھ گئے، میدان جنگ کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے اور چوٹی کافی اونچی تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نیچے بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پشت پر قدم رکھ کر چوٹی پر چڑھے اور فرمایا کہ طلحہ نے یہ خدمت بجا لا کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق کر لیا ہے۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چوٹی پر چڑھنے میں جو مدد کی اور اپنی پشت مبارک پیش کر دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم مبارک آپ کی پشت پر آیا اور آپ چوٹی پر چڑھ گئے، تو اس کے بدلے میں آپ نے فرمایا کہ یہ خدمت کر کے انہوں نے اپنے آپ کو جنت کا مستحق کر لیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گاڑی پر تشریف لے گئے تو سامنے والی چوٹی پر مشرکین کی فوج کا سوار دستہ چڑھ آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور مسلمانوں کے تیر اندازوں کی بچھاڑ سے وہ اس بلند جگہ کو خالی کرنے پر مجبور ہو گئے اور مسلمانوں نے اس چوٹی پر قبضہ کر لیا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر جنگ کا جو نقشہ بدلا تھا تو مسلمانوں کو حتمی طور پر شکست ہو گئی تھی، ایسا نہیں، بلکہ دوبارہ مسلمان مجتمع ہوئے اور کفار کے ساتھ مقابلہ کیا۔ زخموں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز بیٹھ کر ادا کی، اور صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں بیٹھ کر ہی نماز ادا کی، کیونکہ سارے ہی تقریباً وہ زخمی تھے اور کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتے۔ ہند اور اس کے ساتھ آنے والی دوسری عورتوں کی آتش انتقام ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے مسلمان شہداء کی لاشوں کا مسئلہ کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کر کے دل اور جگر نکالا، اس کے ٹکڑے کے یہ کچا چبایا، کوشش کی، تھوک دیا، یہ سارا پہلے بھی آپ سن چکے ہیں۔ جنگ کے اختتام پر ابو سفیان گھوڑے پر سوار وہاں آیا جہاں مسلمان کھڑے تھے، اس نے بآواز بلند حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموش رہنے کا حکم دیا، تینوں بار آپ نے جواب دینے سے منع کیا۔ جواب نہ ملا تو وہ خوشی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنے لشکر گیا اور انہیں تینوں کے قتل کی خوشخبری سنا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ رہا گیا اور اجازت لے کر آپ نے جواب دیا اور گرجدار آواز میں بولے، اے اللہ کے دشمن، تو جھوٹ بک رہا ہے، تجھے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم تینوں کو زندہ رکھا ہے۔ ابو سفیان نے نعرہ لگایا، اے حبل، تیری شان اونچی ہے، اپنے دین کو غالب کر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نعرہ کا جواب نعرہ میں دینے کا فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نعرہ لگایا، اللہ سب سے بلند اور بزرگ ہے۔ ابو سفیان نے پھر یہی نعرہ لگایا اور کہا، یہ دن بدر کے دن کا بدلہ ہے، فلاں کے بدلے میں فلاں قتل ہو گیا ہے، اب حساب برابر ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ کہو حساب برابر نہیں ہوا، تمہارے مقتول جہنم کی آگ میں ہیں اور ہمارے جو شہید ہوئے ہیں وہ جنت میں ہیں۔ پھر ابو سفیان نے کہا، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں، یہ ایک بدھ کا نام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے جواب دیا، اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الگ بلا لیا اور حضور کے بارے میں پوچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں۔ تو ابو سفیان نے اس موقع پر بھی یہ کہا کہ ابن قمیہ جھوٹ بولتا ہے، تم لوگوں پر مجھے زیادہ یقین ہے کہ تم زیادہ سچے ہو۔ تو یہ مسلمانوں کی صداقت کا عالم ہے کہ دشمن میدان جنگ میں بھی اعتراف کر رہا ہے کہ تم زیادہ سچے ہو۔ تو اس کے بعد جو مسئلہ ہوا تھا لاشوں کا، مسلمان شہداء کے اجسام کا مسئلہ کیا گیا تھا، اس پر ابو سفیان نے کہا، نہ میں اس پر خوش ہوں، نہ میں نے اس کا حکم دیا ہے، نہ اس سے منع کیا ہے، اور آئندہ سال اب بدر الصغریٰ کے مقام پر جو ایک گاؤں کا نام ہے اس پر مقابلے کا چیلنج کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیلنج کو قبول کر لیا۔ شہیدان حسن ازل کی خبر گیری، یہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عنوان رکھا ہے۔ لشکر کفار کے چلے جانے کے بعد مسلمان شہداء کی تلاش میں نکلے۔ حضرت حنظلہ کی لاش کے علاوہ سب لاشوں کا مسئلہ کر دیا گیا تھا۔ یہ آپ نے ابھی ان کا تذکرہ سنا ہے کہ وہ ابو عامر فاسق کے بیٹے تھے، تو اس وجہ سے شاید ان کی لاش مسئلہ سے بچ گئی، اور دوسرا وہ غسیل ملائکہ ہونے کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ سعد بن ربیع کی خبر کون لائے گا؟ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں ڈھونڈا تو وہ نزع کی کیفیت میں تھے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزع کی کیفیت میں تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام انہیں پہنچایا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حال پوچھا۔ انہوں نے کہا، میرا سلام عرض کرنا اور کہنا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے بہترین جزا دے جو جزا اس نے کسی نبی کو اس امت کی طرف سے دی ہے۔ یہ بھی عرض کرنا کہ احد کے دامن میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور صحابہ کی طرف یہ پیغام بھیجا، نزع کا عالم طاری ہے، زخموں سے چور ہے، جان نکل رہی ہے، اور صحابہ کی طرف کیا پیغام بھیج رہے ہیں؟ اگر کوئی دشمن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی حاصل کر لے اور تم میں سے ایک بھی زندہ آنکھ جھپک رہی ہو تو تم اللہ تعالیٰ کی جناب میں کوئی عذر پیش نہیں کر سکو گے۔ اس کے بعد انہوں نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پاک کی تلاش۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے چچا کا پوچھتے، آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تلاش کے بعد وادی کے وسط میں آپ کا جسد اطہر خون میں نہایا ہوا ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پہنچے اور لاش پاک کی حالت دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، آپ جس طرح کہ میں جانتا تھا بلائیاں کرنے والے اور صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ پھر فرمایا مبارکباد، جبریل نے یہ بتایا ہے کہ 7 آسمانوں میں شہید راہ حق کے نام سے حضرت حمزہ مشہور ہیں۔ آپ کی ہمشیرہ محترمہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ محترمہ اور حضور علیہ السلام کی پھوپھی صاحبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہاں پہنچیں۔ آپ ان کے کفن کے لیے 2 چادریں لائی تھیں، لیکن ایک اور انصاری صحابی کی لاش بھی وہاں پر ویسے ہی پڑی تھی، اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوارا نہ کیا کہ اپنے چچا کو تو 2 چادروں میں کفن دیں اور دوسرے صحابی کی لاش بے گور و کفن پڑی رہے، چنانچہ ایک چادر میں ان کو کفن دے دیا گیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی چادر چھوٹی تھی، لہذا سر کی دامن چادر سے ڈھک دی گئی اور قدموں پر گھاس ڈال دی گئی۔ شہدائے احد کی تدفین، شہداء کے جسموں سے اسلحہ اور زرہ وغیرہ اتار لی گئی اور انہی کپڑوں میں دفن کر دیا گیا۔ بعض قبروں میں 2 3 صحابہ کو دفن کیا گیا۔ اس کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ جس کو قرآن پاک زیادہ یاد ہوتا اس کو پہلے رکھتے، اور پھر بسا اوقات ایک کفن میں 2 شہداء کی بھی تدفین کی گئی۔ احد سے واپسی کے وقت دعائے نبوت، واپسی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ احد پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ صفیں باندھ کر کھڑے ہو جائیں تاکہ میں اپنے رب کی حمد بیان کروں۔ 14 خواتین بھی تھیں، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی، اس کی قدرتوں کا ذکر کیا، رحمت و برکت اور رزق کی کشادگی کی دعا کی، ہمیشہ رہنے والی نعمت، خوف کے دن امن اور فاقہ کے دن غنا کی دعا کی۔ یہ مکمل دعا عربی متن کے ساتھ صفحہ نمبر 537 پر موجود ہے، اس کو ضرور مطالعہ فرمائیں۔ فیضان نگاہ نبوت کا دوسرا تابناک گوشہ، یہ عنوان قائم کیا ہے حضور جلال امت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی تربیت سے دین اسلام کی اور حضور علیہ السلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں اتنی پیدا ہو چکی تھی کہ انہیں اپنوں کی پرواہ نہیں تھی بلکہ حضور علیہ السلام کا فکر تھا۔ تو مدینہ سے واپسی پر بوڑھوں، بچوں اور خواتین نے جن جذبات کا اظہار کیا اس کی چند نایاب مثالیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بنی عبد الاشہل کی بستی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اس قبیلہ کے بہت سے لوگ شہید ہوئے تھے اور لوگ ان پر رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ اس قبیلہ کی خواتین کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا علم ہوا تو سلام عرض کرنے کے لیے وہ باہر نکلیں۔ حضرت ام عامر الاشہلیہ، ان کی زبان سے نکلا حضور سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ قبیلہ بنی دینار کی ایک خاتون کو ان کے باپ، خامند اور بھائی کی شہادت کا بتایا گیا، تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا، باپ بھی اور خامند بھی۔ انہوں نے کہا بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ان کو بتایا گیا بحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ انہوں نے دیکھ کر تسلی کرنا چاہیے کہ میں خود حضور کی زیارت کروں، تو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیریت دے کر انہوں نے بھی یہی کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں تو ہر مصیبت ہیچ ہے۔ تو اس قسم کے جو واقعات ہیں یہ صفحہ نمبر 538 سے 541 تک آپ ضرور ان کا مطالعہ کریں، بڑے ایمان افروز واقعات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما کے کندھوں پر ٹیک لگا کر آپ گھر تشریف لے گئے۔ اپنی تلوار حضرت سیدۃ النساء رضی اللہ عنہا کو دھونے کے لیے دی اور فرمایا بخدا آج اس تلوار نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی تلوار دھونے کے لیے سیدہ پاک کو دی اور فرمایا بخدا آج اس نے حق ادا کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ نے اپنی تلوار کے ساتھ دشمن پر وار کرنے میں کمال مہارت کا ثبوت دیا ہے تو سہل بن حریف، ابو دجانہ، عاصم بن ثابت اور حارث بن سمہ نے بھی اپنی تلواروں کے ساتھ اپنی شجاعت کے خوب گوہر دکھائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سعدین کے کندھوں پر ٹیک لگا کر، یعنی سعدین سعد بن عبادہ اور دوسرے سعد بن معاذ، ان کی کندھوں پر ٹیک لگائے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ کے قبیلہ کی عورتیں حضرت حمزہ کی شہادت کی تعزیت کے لیے آ گئیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس، اور عشاء تک وہیں موجود رہیں۔ عشاء کی نماز حضور علیہ السلام نے بغیر سہارے کے لیے ادا کی اور پھر عورتوں سے کہا کہ اب آپ واپس چلی جائیں اور دعا دے کر انہیں رخصت کیا۔ اور عشاء کے بعد صحابہ کی 2 رویا صفوں کے درمیان چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔
اوس و خزرج کے کبار صحابہ نے رات بھر مسجد کے دروازے پر پہرا دیا تاکہ کوئی دوبارہ وہ حملہ نہ کر دیں۔ ان تمام روایات میں شہداء پر رونے کا ذکر ہے، فقط بال نوچنے، چہرہ پیٹنے، نوحہ کرنے کا ذکر نہیں۔ یہ چیزیں ممنوع ہیں، جبکہ رونا جو ہے وہ اللہ کی رحمت کی ایک نشانی ہے۔ تو ان روایات میں یہی آیا ہے کہ وہ عورتیں یا وہ ان کے جو عزیز تھے وہ اپنے پیاروں کی وفات پر وہ رو رہے تھے، لیکن وہاں پر چہرہ نوچنے پیٹنے وغیرہ کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ یہودیوں اور منافقوں کے گھر میں گھی کے چراغ جلنے لگے۔ مسلمانوں کی اس پریشانی سے منافق اور یہودی بڑے خوش ہوئے۔ رئیس المنافقین جو ہے کیا نام تھا اس کا، عبداللہ بن ابی، اس کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ بھی زخمی ہوا تو اس کا باپ اسے کچوکے لگاتا کہ جنگ میں شرکت کر کے عقل مندی کا تم نے ثبوت نہیں دیا۔ بیٹے نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مسلمانوں کے لیے جو کیا اسی میں بہتری ہے۔ اور یہود یہ کہتے تھے کہ حضور خود بھی زخمی ہو گئے ہیں، صحابہ بھی شہید ہو گئے ہیں، رسول ہوتے تو اللہ تعالیٰ مشرکین کو ایسا کرنے کی اجازت نہ دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا تو حضور سے اجازت طلب کی کہ آپ مجھے اجازت دیں میں انہیں قتل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اور ہم انہیں قتل نہیں کر سکتے۔ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ منافقوں کے ساتھ تو ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یہ تلوار کے خوف سے پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ایسے لوگوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے جو کہ کلمہ پڑھتے ہوں۔ تو یہ جنگ احد کے کچھ واقعات ہیں۔ اس کے بعد حضور جلال امت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2-3 عنوانات قائم کر کے اس جنگ سے کچھ نتائج اخذ کیے ہیں۔ ان میں چند توجہ طلب امور کا عنوان ہے اور ان میں کچھ فقہی مسائل ہیں۔ یہ فقہی مسائل کیا اخذ ہوتے ہیں کہ اسلامی ریاست کا سربراہ جب وہ اعلان جہاد کر دے تو پھر بغیر جہاد کیے اسے واپس پلٹنا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ تو پہلے اعلان ہی نہ کرے، اگر اعلان کر دیا ہے تو پھر بغیر جہاد کیے واپس نہ آئے۔ تو پہلے وہ اعلان کرنے سے سوچ لے، اور اگر اعلان کر دیا ہے پھر کوئی کمزوری نہ دکھائے۔ دشمن کے حملے کی صورت میں اگر مناسب ہو تو کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کریں، اور مناسب سمجھے تو اپنے گھر میں بیٹھ کر قلعوں میں ہو کر ہی، بند ہو کر ہی دشمن کو پسپا کرنے کی کوشش کریں۔ میدان جنگ کی طرف جاتے ہوئے کسی بھی راستے سے گزرنے کا اختیار حاصل ہے، اور اس میں اس راستے کے مالک کی اجازت کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ نابالغ لڑکے جانا چاہیں تو دیکھ لیا جائے کہ اگر جنگ کی یہ کلفتیں برداشت کر سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں نہ جانے دیا جائے۔ اور بوقت ضرورت خواتین بھی جہاد میں حصہ لے سکتی ہیں۔ جہاں گمسان کا رن پڑا ہوا ہو وہاں کوئی مجاہد گھس کر بہادری دکھا سکتا ہے۔ جانے سے پہلے شہادت کی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ مسلم مجاہد کو خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ شہداء کو جائے شہادت پر ہی ان کی تدفین کی جائے گی۔ ایک قبر میں زیادہ شہداء دفن کی جا سکتے ہیں، جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہو اسے سب سے آگے رکھا جائے۔ تو یہ کچھ فقہی مسائل اخذ ہوتے ہیں۔ اب ایک اور یہاں پر حضور جلال امت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے چیز بیان کی ہے جو توجہ طلب ہے، وہ ہے کہ مشکل حالات سے دوچار ہونے کی حکمتیں کیا ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھی، ان کے ماننے والوں کو بھی مشکل حالات سے دوچار کر دیتا ہے۔ تو آپ نے لکھا ہے کہ اس کی حکمتیں جو ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے لے کر 180 میں بیان کی گئی ہیں۔ تو وہ ساری آیات آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے، آپ ان کا مطالعہ کریں۔ سورہ آل عمران کی آیت 121 سے 180 تک حضور جلال امت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں زاد المعاد سے چند حکمتیں بیان کی ہیں کہ فاتحانہ پیش قدمی پسپائی میں کیوں تبدیل ہوئی، کہ مسلمانوں کو ابتدا میں فتح حاصل ہوئی اور پھر پسپائی کیوں اختیار کرنا پڑی۔ تو اس کا ذکر آیت نمبر 152 میں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی سے یہ نتیجہ نکلا، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے معافی کا بھی اعلان کر دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو فتح اور شکست دونوں حالات سے دوچار کرتا ہے اور آزماتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ وہ فتح کے وقت کس قدر شکر ادا کرتے ہیں اور مصیبت کے وقت کس قدر صبر کرتے ہیں۔ البتہ انجام کار میں انہیں کامیابی ہی نصیب ہوتی ہے۔ ہر موقع پر کامیابی اگر ملتی رہے اور یہ شکست کا موقع نہ آئے تو اس سے منافق ہمیشہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور مخلصین کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ اس لیے شکست بھی ساتھ رکھی گئی ہے تاکہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو سکے۔ تو یہ شکست کی حکمت بیان ہوئی ہے۔
تاکہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو سکے۔ تو اس پہچان کا ذکر آیت نمبر 179 میں موجود ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ نیک بندوں کا رب سے بندگی کا تعلق فتح و شکست میں یکساں رہتا ہے۔ اگر شکست کے وقت بھی بندگی میں وہ ثابت قدم رہتے ہیں تو بندگی کا انہوں نے حق ادا کر لیا، اور اگر ایسا نہیں کرتے کہ جب شکست ہوتی ہے تو بندگی کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو پھر دعوی عشق پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ کچھ بلند درجات محض اعمال صالحہ سے حاصل نہیں ہوتے، تو وہ مصائب میں مبتلا کر کے وہ درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی شہادت، ان کی لاشوں کے مسلح کی صورت میں جو آزمائش آئی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مقامات عطا فرما دیے۔ اس کا ذکر آیت نمبر 142 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کو امت کی بخشش کا ذریعہ بنا دیا۔ تو یہ حکمتیں ہیں۔ اس کے بعد شہداء کی شان ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شہداء اور جہاد کی فضیلت میں متعدد احادیث عربی متن کے ساتھ لکھی ہیں، جو صفحہ 551 سے 553 تک 551 سے 553 تک وہ موجود ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں۔ 2 قطرے کون سے ہیں؟ آنسو کا وہ قطرہ جو خدا کے خوف سے ٹپکے، اور خون کا وہ قطرہ جو جہاد فی سبیل اللہ سے جسم سے بہے۔ اور 2 نشان کون سے ہیں؟ ایک اس زخم کا نشان جو جہاد میں جسم پر لگے، دوسرا اس زخم کا نشان جو کسی فرض کی ادائیگی کے وقت انسان کو لگے۔ اس کے علاوہ بھی شہداء کی شان اور جہاد کی شان میں آپ نے احادیث یہاں بیان کی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے زیارات مزارات شہداء، کہ جو احد میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، حضور علیہ السلام ہر سال ان کی قبروں پر جایا کرتے تھے، اور خلفائے راشدین بھی ان کی مزارات پر تشریف لے جاتے۔ اس کے متعلق بھی آپ نے صفحہ نمبر 554 اور 555 پر روایات عربی متن کے ساتھ لکھی ہیں، اور یہ بہت اہم ہے۔ اور اسی سے عرس پاک کا بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ ہر سال ان کے جو مزارات پر حضور علیہ السلام خود تشریف لے جاتے، صحابہ کرام جاتے، خلفائے راشدین جاتے، حضور علیہ السلام وہاں پر خطبہ دیتے، تو گویا یہ عرس کی ہی ایک کیفیت بنتی ہے۔ تو ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی زیارت کے لیے تشریف لے آئے اور فرمایا، اے اللہ، تیرا بندہ اور تیرا نبی گواہی دیتا ہے کہ یہ شہداء اور جو لوگ قیامت تک ان کی زیارت کے لیے آئیں گے یا انہیں سلام عرض کریں گے، یہ انہیں اس کا جواب دیں گے۔ امام بہقی نے شہدائے احد کی قبور پر جانے والے بہت سے صحابہ کے نام گنوائے ہیں، جن میں خلفائے راشدین، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے نام بھی شامل ہیں۔ آپ باپردہ تشریف لے جایا کرتی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی سلام کرتے اور اپنے ساتھیوں کو بھی فرماتے، کیا تم اس قوم کو سلام نہیں کرتے جو تمہیں سلام کا جواب دیتے ہیں؟ اور کئی لوگوں نے شہدائے احد خصوصاً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عرض کیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا اور لوگوں نے اسے سنا بھی۔ تو یہ بہقی شریف کی روایت ہے۔ شہداء کے اجسام کا صحیح و سلامت رہنا، آپ نے تفسیر روح البیان اور تفسیر مظہری کے حوالے سے لکھا ہے کہ شہداء کو روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی زندگی دی جاتی ہے، وہ زمین و آسمان میں جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ امام مالک کے مطابق حضرت عمر بن جموح اور حضرت عبداللہ بن جبیر جو ایک ہی قبر میں تھے، ان کی قبر سیلاب کی وجہ سے کھل گئی تو ان کے اجساد اسی طرح تر و تازہ تھے اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے انہیں کالی دفن کیا گیا ہو۔ اسی طرح کی اور واقعات بھی قبروں کے کھل جانے، کئی سو سال کے بعد قبروں کے کھل جانے کے بعد کے واقعات بھی صفحہ نمبر 557 پر موجود ہیں۔ تو یہ غزوہ احد کے واقعات اور شہداء کی فضیلت کے بعد اب آگے آتا ہے غزوہ حمراء الاسد۔ کفار کے لشکر سے جب فتح کا خمار اترنے لگا تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، کہنے لگے کہ تم نے مسلمانوں کے چند طاقتور لوگوں کو مارا ہے، ان کی کلیدی شخصیات کو چھوڑ دیا ہے، اہم شخصیات کو، ذی اثر شخصیات کو چھوڑ دیا ہے، اگر انہیں بھی تم شہید کر دیتے، سنبھلنے کا موقع نہ دیتے تو یہ بہتر ہوتا، ابھی بھی واپس پلٹو اور ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آپ زخمی تھے، صحابہ کرام بھی زخمی تھے، بمشکل ایک رات گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کفار پر حملے کے لیے تیار ہو جاؤ اور صرف وہ لوگ جائیں جو پہلے جہاد میں شریک ہوئے تھے۔
چنانچہ وہ تمام قافلہ پھر دوبارہ روانہ ہو گیا۔ اس موقع پر عبداللہ بن ابی نے اجازت مانگی، اسے اجازت نہیں دی گئی کیونکہ وہ صرف مفاد پرست تھا، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت اس لیے مل گئی کہ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ شہید ہوئے تھے، اور اس موقع پر آپ کو گھر میں آپ عورتوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ گئے تھے، تو آپ کا عذر مقبول تھا، آپ کو اجازت مل گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے پھر وہ لشکر جو ہے وہ دوبارہ وہ لڑنے کے لیے چلا گیا، اور چنانچہ ابو سفیان کے تعاقب میں یہ لشکر روانہ ہوا اور حمراء الاسد کے مقام پر معبد بن ابی معبد نامی شخص حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ بعض نے مان نام لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ واپس جا کر ابو سفیان کو اتنا خوف زدہ کرو کہ وہ بھاگنے پر مجبور ہو جائے۔ الروحا کے مقام پر اس کی ابو سفیان سے ملاقات ہوئی، جسے ان کے اسلام کا علم نہ تھا۔ ابو سفیان نے پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے لشکر کے ساتھ تمہارے تعاقب میں آ رہے ہیں جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابو سفیان نے کہا میں پلٹ کر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ معبد نے کہا یہ غلطی نہ کرنا، چنانچہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ تیزی سے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ابو سفیان کی ملاقات ایک مشرک سے ہوئی، اور اس نے مشرک سے کہا کہ جا کر مدینہ میں یہ پیغام دو کہ ہم تمہاری جڑیں کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اس نے مسلمانوں کو ابو سفیان کے متعلق بتاتے ہوئے بڑی مبالغہ آرائی سے کام لیا، لیکن مسلمانوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند روز تک حمراء الاسد کے مقام پر ٹھہرے، لیکن کفار کے لشکر کو ہمت نہ ہوئی۔ چند روز کے بعد لشکر اسلام کے سپہ سالار حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح کا پرچم لہراتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ اس کا ذکر بھی آل عمران کی آیات 172 تا 176 میں موجود ہے۔ یعنی زخمی ہونے کے بعد، ان آیات کا مفہوم ہے کہ زخمی ہونے کے بعد اور ڈرائے جانے کے باوجود ان لوگوں نے اللہ اور رسول کی دعوت پر لبیک کہا، تو یہ لوگ اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ واپس لوٹے۔ تو واپسی پر لشکر کفار کے دو آدمی وہ قید کر لیے گئے، گرفتار کر لیے گئے۔ ایک تھا ابو عزہ تھا جو جنگ بدر میں بھی قید ہوا تھا، اور بڑے واسطے دے کر اور اپنی غربت کا اور کم سن بچیوں کا واسطہ دے کر اس نے اپنی جان چھڑائی تھی، اور یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ آئندہ نہیں لڑے گا، اور اب جب دوبارہ گرفتار ہوا تو پھر منتیں کرنے لگا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غداری کرنے والے کو، دھوکہ باز کو معاف نہیں کیا جاتا، اور مومن ایک سوراخ سے دوسری مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ تو لہذا ان دونوں کو جو اسیر ہوئے تھے ان کو قتل کر دیا گیا، اور یہ پتہ چلا کہ دھوکہ بازوں کے دامن فریب میں پھنسنا یہ مومن کی زیب نہیں دیتا۔ جان ساران اسلام پر فرار کا الزام۔ تو حضور علومت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں لکھا ہے کہ ایک شیعہ مصنف نے صحابہ کرام اور بالخصوص خلفائے راشدین پر مشکل حالات میں جنگ سے فرار ہو کر چلے جانے کا الزام عائد کیا ہے۔ تو آپ نے مستند حوالوں کے ساتھ اس کی تردید کی ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے آپ نے جنگ احد کے 3 مراحل بیان کی ہیں۔ پہلا مرحلہ تو وہی ہے جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار کے 11 لوگ شہید ہو گئے اور ان کا علم سرنگوں ہو گیا، اور دوسرا مرحلہ جب تیر اندازوں کے دستے سے 40 افراد نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور حضرت خالد بن ولید نے عقب سے حملہ کیا تو مسلمان اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ ساتھ ہی ابن قمیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی افواہ پھیلا دی، یہ جس سے مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ علامہ المقریری کے مطابق حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پرچم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا۔ دست بدست جنگ شروع ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالشت بھی اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہوئے، بلکہ دشمنوں پر تیر پھینکتے رہے اور ان کا منہ پھوڑ دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 مہاجر اور جن میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور 7 انصار صحابہ تھے، اور ان میں سے کوئی آدمی بھی مقتول نہ ہوا۔ تو اس قسم کے آپ نے اور بھی حوالہ یاد دیے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان صحابہ نے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا، اور یہ میدان جنگ سے فرار نہیں ہوئے، بلکہ یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو مایوسی کا شکار ہو گئے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے، لیکن ان ثابت قدم صحابہ کی وجہ سے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور لہٰذا یہ الزام کہ وہ بھاگ گئے تھے میدان جنگ سے، یہ جھوٹا الزام ہے۔ یہاں پر کافی حوالہ جات حضور ذی الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ تو یہ تیسری ہجری کا یہ واقعہ ہے۔
تو اس میں دیگر واقعات جو روح پذیر ہوئے اسی ہجری میں وہ آپ نے بیان کیے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی۔ ان کے پہلے شوہر حضرت خنیس بن حذاف الکرشی السہمی رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ کا شرف حاصل کیا تھا۔ جنگ بدر میں بھی آپ شامل ہوئے تھے اور جنگ احد میں زخمی ہوئے اور مدینہ پہنچ کر آپ نے شہادت پائی۔ تو آپ جب بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جوان سال بیٹی کے لیے غمگین رہتے تھے۔ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشتہ پیش کیا تو وہ خاموش ہو گئے۔ آپ نے سوچا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا ہے، تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ رشتہ پیش کیا، تو انہوں نے پہلے وقت مانگا اور پھر انکار کر دیا۔ آپ کو بڑا دکھ ہوا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا معاملہ عرض کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا حفصہ کی شادی اس سے ہوگی جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان اس سے شادی کرے گا جو حفصہ سے برتر اور افضل ہے۔ یہ خوشخبری سن کر آپ اٹھے تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور مبارکباد دی اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بچی کا ذکر کیا تھا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اگر حضور علیہ السلام شادی نہ کرتے تو میں کر لیتا۔ آپ 8 سال تک حضور علیہ السلام کی زوجیت میں رہیں، اپنی زندگی عبادت و تلاوت قرآن میں گزاری۔ واقعی کے مطابق ماہ شعبان میں 45 ہجری کو آپ کا وصال ہوا اور آپ کی عمر مبارک 60 سال تھی۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا۔ آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کا رشتہ بھی حضرت عثمان غنی کو دے دیا۔ جمادی الثانی 3 ہجری میں شادی مکمل ہوئی، یعنی وہ رخصتی ہوئی۔ علامہ ابن کثیر کے مطابق نکاح ربیع الاول میں ہوا اور رخصتی جمادی الثانی میں ہوئی۔ حضرت زینب بنت حسیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شرف زوجیت اس سال ملا، 3 ہجری میں۔ یہ بیوہ تھیں۔ ان کے پہلے عقد کے مطابق کے بارے میں 2 قول ہیں کہ پہلے یہ طفیل بن حارث بن عبد المطلب کی زوجہ تھیں، انہوں نے طلاق دی، پھر انہی کے بھائی حضرت عبید اللہ بن حارث سے نکاح ہوا جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے، تو حضور علیہ السلام نے انہیں اپنی زوجیت میں لے لیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی، جن کا تذکرہ آپ نے گزشتہ سبق میں گزشتہ درس میں سنا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے یہ دعا مانگی تھی کہ وہ شہید ہو جائیں اور ان کا مصلح کر دیا جائے۔ تو وہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں اور ان کی شہادت کے بعد بیوہ ہوئیں۔ صرف 8 ماہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں گزار سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور یہ جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ بڑی کریم النفس اور بے سہاروں سے حد درجہ محبت کرتی تھیں، یہاں تک کہ آپ ام المساکین کے نام سے مشہور تھیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میلاد مبارک 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ ظاہری صورت اور باطنی سیرت میں یہ مظہر جمال مصطفیٰ تھے۔ تاریخ ولادت کے دیگر اقوال بھی ہیں، لیکن ابن حجر نے اسی قول کی تصدیق کی ہے، 15 رمضان 3 ہجری۔ حضرت اسماء بنت امیس اور حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہما نے ان کی ولادت سے قبل آیت الکرسی اور معوذتین پڑھ کر دم کیا۔ ولادت کے وقت جسم پر خون وغیرہ کا کوئی نشان نہ تھا۔ امت کے لیے آپ کا وجود ببرکت ثابت ہوا، اور بچے کی ولادت پر جو اسلامی تقریبات ہیں وہ آپ کی پیدائش سے شروع ہوئیں۔ 7ویں روز عقیقہ ہوا اور بال منڈوا کر اتنے وزن کے مطابق چاندی چاندی صدقہ کی گئی۔ دائی کو بکرے کی ران اور 1 دینار دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے آپ کے سر پر خوشبو ملی۔ 7ویں روز ہی ختنہ ہوا، نام رکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے نام کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ نام حرب رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں یہ نام معروف نہ تھے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے یہ نام اپنے بیٹوں کے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی۔ آپ کی ولادت سے پہلے حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عضو ان کی گود میں آ گرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ٹھیک دیکھا ہے، فاطمہ کے ہاں بچہ ہوگا اور تم اسے دودھ پلاؤ گی۔
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے 20 مرتبہ مدینہ سے پیدل چل کر کعبہ مقدسہ کی زیارت کی اور 15 مرتبہ آپ نے پیدل حج کیا، حالانکہ بہترین اونٹنیاں آپ کی ہمراہ ہوا کرتی تھیں۔ آپ کی رنگت سفید سرخی مائل، آنکھیں بڑی اور سرمگی تھیں، رخسار پھول کی طرح شگفتہ تھے۔ علامہ شبلی کے مطابق وراثت کا قانون بھی اسی سال نازل ہوا اور مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح کی ممانعت بھی اسی سال ہوئی۔ اس کے بعد ہے جی سریہ ابی سلمہ۔ غزوہ احد کے 2 ماہ بعد اطلاع ملی کہ خویلد کے بیٹے طلحہ اور سلمہ اپنی قوم بنو اسد کو مدینہ پر حملے کے لیے مشتعل کر رہے ہیں۔ تو یہ خویلد کے بیٹے اپنی قوم کو مدینہ پر حملے کے لیے مشتعل کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ پر حملہ کرنے کی مہلت نہ دی اور حضرت ابو سلمہ کو 150 سواروں کا سالار بنا کر ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا۔ جب یہ لشکر ان کے قرب و جوار میں پہنچا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت ابو سلمہ بہت سے اونٹ اور بھیڑ بکریاں ہانک کر لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دینے والے کو بھی انعام دیا اور بقیہ مال غنیمت حکم الہی کے مطابق تقسیم کر دیا۔ حضرت ابو سلمہ یہ احد میں زخمی ہوئے تھے، تو ابھی وہ جب اس غزوے میں گئے تو پھر دوبارہ ان کے زخم تازہ ہوئے اور جمادی الاول کی 26 تاریخ کو آپ کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد 2 المناک واقعے آئے جس میں مسلمانوں کو دھوکے سے شہید کیا گیا۔ ان میں ایک ہے رجی کا المیہ۔ عدل اور کارا 2 قبیلوں کے چند لوگ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ ہمارے قبیلوں میں اسلام پھیل رہا ہے، آپ کچھ مبلغ بھیجیں تو بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ نے چند صحابہ کو بھیجا۔ قبیلہ حذیل کا ایک چشمہ رجی تھا۔ جب وہاں پر لوگ پہنچے تو انہوں نے قبیلہ حذیل کے لوگوں سے پہلے ہی بات کر رکھی تھی کہ تم مدد کرو گے تو ہم ان لوگوں کو گرفتار کر کے مکہ والوں کو دے دیں گے اور انہیں بیچ دیں گے اور ان میں سے تمہیں بھی حصہ دیں گے۔ چنانچہ مسلمان اپنے خیموں میں بیٹھے تھے کہ اچانک سینکڑوں لوگ تلواریں لے کر آ گئے اور انہوں نے بھی، مسلمانوں نے بھی، حالانکہ یہ تبلیغ کے لیے گئے تھے، تلواریں نکال لی اور مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور وہ لوگ ڈر گئے اور کہنے لگے ہمارا ارادہ قتل کرنے کا نہیں ہے، ہم تو تمہیں اہل مکہ کے ہاں بیچنا چاہتے تھے۔ حضرت مرثد، حضرت خالد اور حضرت عاصم نے تو ان کے عہد و پیمان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ان کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت عاصم نے احد میں سلافہ بنت سعد کے 2 بیٹوں کو قتل کیا تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ ان کی کھوپڑی میں شراب پیے گی۔ ان کی شہادت کے بعد حذیل نے کیا کیا؟ حذیل نے ان کا سر کاٹنا چاہا۔ قبیلہ حذیل کے لوگوں نے ان کا سر کاٹنا چاہا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شہد کی مکھیاں وہ آپ کی لاش کے ارد گرد جمع ہو گئیں اور جب وہ قریب آتے سر کاٹنے کے لیے تو یہ مکھیاں ان پر حملہ آور ہو جاتی اور پھر شام کو سیلاب کا ریلا آیا اور آپ کے جسد انور کو بہا کر لے گیا اور وہ اس لاش مبارک کو تلاش نہ کر سکے۔ اور آپ نے یہ وعدہ کیا تھا آپ کسی کافر کو ہاتھ نہ لگائیں گے اور دعا کی تھی کہ کوئی کافر آپ کو ہاتھ نہ لگا سکے، اور یوں آپ کی دعا پوری ہوئی۔ زیاد بن حدثنا، خبیب بن عدی اور عبداللہ بن طارق گرفتار ہو گئے۔ زہران کے مقام پر حضرت عبداللہ بن طارق نے رسی سے ہاتھ چھڑا کر تلوار پکڑ لی اور انہیں مقابلہ کی دعوت دی، لیکن وہ مقابلہ کے لیے نہ آ سکے اور دور سے ہی پتھر مار مار کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت خبیب اور حضرت زید کو مکہ میں جا کر فروخت کر دیا گیا۔ حضرت خبیب کو عقبہ نے اور زید بن حدثنا کو صفوان بن امیہ نے خرید لیا تاکہ دونوں اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے لیں جو بدر میں مقتول ہوئے تھے۔ حضرت زید کو جب تخت طے کرنے کے لیے سامنے لایا گیا تو ابو سفیان نے کہا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اس وقت تمہاری جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور انہیں شہید کیا جاتا؟ آپ نے جواب دیا بہدا، میرے لیے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے آقا کو پاؤں میں کانٹا چبھے اور میں گھر میں بیٹھا رہوں۔ صفوان کے غلام نستاس نے آپ کو شہید کیا۔ ابن عقبہ کے مطابق آپ پر مسلسل تیر برسائے گئے تاکہ تکلیف کی وجہ سے آپ اسلام چھوڑ دیں، لیکن آپ کی استقامت میں کوئی فرق نہ پڑا۔ حضرت خبیب کو حارث کے بیٹوں نے خرید لیا اور اپنی کنیز کے ہاں محبوس کر دیا۔ وہ کنیز بعد میں مسلمان ہو گئی۔ یہاں وہ مشہور واقعہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت خبیب ان کے ہاں گرفتار تھے تو انہوں نے اسرا مانگا اور اس کنیز کا بچہ آ گیا تو وہ ڈر گئی، لیکن آپ نے اس بچے کو قتل نہ کیا۔ تو یہ مشہور واقعہ اسی موقع کا ہے۔ آپ کو پھانسی دینے کے لیے جب تنعیم کے مقام پر لایا گیا تو آپ نے 2 رکعت نماز کی اجازت مانگی، بڑی خوبصورتی اور اطمینان سے نماز ادا کی اور فرمایا جو مجھے نماز پڑھنے میں لطف آ رہا تھا
اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں لمبی نماز پڑھتا، لیکن میں نے اس لیے ایسا نہیں کیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ موت کے ڈر سے لمبی نماز پڑھ رہا ہوں۔ سزائے موت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا مروج ہے، اس کا آغاز حضرت خبیب سے ہوا تھا۔ پھانسی کے وقت آپ نے یہ دعا کی، اے اللہ ہم نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا ہے، جو یہ کر رہے ہیں اس کی خبر اپنے حبیب کو پہنچا دے۔ اسی روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں پر یا اے خبیب تجھ پر سلام ہو۔ خبیب کو قریش نے قتل کر دیا ہے۔ آپ کو شہید کرنے کے بعد لکڑی پر لٹکا دیا گیا، کافی دن اسی طرح لٹکے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ النمری کو روانہ کیا اور فرمایا، جب انہوں نے آپ کو اتارا تو آپ کا جسم تر و تازہ تھا۔ یہ منظر دیکھنے والوں میں ایک شخص سعید بن عامر بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے، ان کا واقعہ صفحہ نمبر 586 سے 588 پر ہے۔ عروہ اور موسیٰ بن عقبہ یہ مشہور سیرت نگار ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت خبیب کو بھی یہ کہا گیا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ حضور علیہ السلام ہوتے، تو انہوں نے بھی یہی فرمایا، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری جان بخشی کے بدلے میں میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے۔ اس موقع پر آپ نے اشعار بھی کہے، وہ بھی صفحہ نمبر 589 اور 90 پر موجود ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے خلاف ایک اور سازش کی گئی۔ ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بازاروں میں جاتے ہیں، کوئی دستہ ساتھ نہیں ہوتا، کوئی چپکے سے جا کر شہید کر دے۔ ایک عرابی اسے تنہائی میں ملا اور کہا کہ مجھے انعام دیں تو میں ایسا کروں گا۔ چنانچہ وہ اپنے کپڑوں میں خنجر چھپا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھتا ہوا وہاں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، یہ غداری کرنے آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ چنانچہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جا کر جھکا تو حضرت اسید بن خزیر نے اسے گلے سے پکڑ لیا، خنجر برآمد کر لیا، عرض کی یا رسول اللہ یہ دھوکے باز ہے۔ وہ عرابی حواس باختہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ سچ بتاؤ۔ اس نے سب کچھ بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت اسید کے پاس گرفتار کر دیا۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معافی دی اور آزاد کر دیا اور فرمایا کہ تمہارے لیے تجویز ہے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد بئر معونہ کا واقعہ ہوا۔ ابو برا نامی ایک شخص حضور علیہ السلام کی حضرت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے نہ تو اسلام قبول کیا اور نہ رد کیا اور عرض کی کہ اہل نجد کی طرف صحابہ کی ایک جماعت بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ اہل نجد انہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اس نے کہا میں اپنی پناہ میں انہیں لے لیتا ہوں۔ چنانچہ 70 صحابہ کی ایک جماعت حضرت منذر بن عمر انصاری کی قیادت میں روانہ فرمائی۔ یہ قافلہ معونہ نامی کنویں کے پاس فروکش ہو گیا اور حضرت حرام بن ملحان کو قبیلہ کے رئیس عامر بن طفیل کے پاس بھیجا تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پڑھ کر سنائے۔ اس نے وہ خط نہ پڑھا اور ایک آدمی کو اشارہ کیا جس نے کندھوں کے درمیان نیزہ گھونپ کر حضرت حرام بن جو اوپر ذکر ہوا ہے حضرت حرام بن ملحان ان کو شہید کر دیا۔ تو آپ نے اللہ اکبر کہا اور کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ پھر عامر بن طفیل نے اپنے قبیلے کو للکارا کہ مسلمانوں پر حملہ کر دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ ابو برا نے انہیں پناہ دے رکھی ہے۔ اس نے دوسرے قبیلوں کو پکارا اور اس طرح ان سب کو تہہ تیغ کر دیا گیا۔ صرف حضرت کعب بن زید البحاری زخموں سے چور ہو کر زندہ بچ گئے۔ انہیں زندہ حالت میں مقتل سے لایا گیا اور پھر وہ غزوہ خندق میں شہید ہوئے۔ حضرت کعب بن زید البحاری۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار غلام حضرت عامر بن فہیرہ جو کہ وہ غار کے پاس جا کر دودھ پیش کیا کرتے تھے، غار سور کے پاس، وہ بھی اسی واقعہ میں شہید ہوئے اور ان کی میت نہیں ملی اور انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ ابن عقبہ کے مطابق جبار بن سلمی ان میں سے تھا جنہوں نے ان مبلغین کو شہید کیا۔ اس نے اسلام لانے کی وجہ یہ بیان کی کہ جب اس نے حضرت حرام بن ملحان کو نیزہ مارا تو انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو انہوں نے سوچا یہ تو فوت ہو رہا ہے، شہید ہو رہا ہے، یہ کامیاب کیسے ہو گیا؟ لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ شہید ہوئے ہیں۔ تو پھر وہ اس سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور علیہ السلام کو جب اطلاع ملی آپ کو حد افسوس ہوا اور 1 مہینہ تک فجر کی نماز میں ان قبائل کے لیے آپ بد دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ شہداء نے بارگاہ الہی میں دعا کی الہی ہماری قوم کو یہ پیغام پہنچا دے کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی ہے اور وہ ہم سے راضی ہے، ہم اس سے راضی ہیں۔
عمر بن امیہ دمری اور ایک انصاری یہ اونٹ چرا رہے تھے اور انہیں نہیں خبر تھی کہ یہ کیا ہوا ہے اور سب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے پرندوں کو دیکھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ کچھ ہوا ہے، چنانچہ جب وہ وہاں پر گئے تو دیکھا کہ سارے خون میں لت پت پڑے ہیں۔ حضرت عمر بن امیہ دمری نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ کو بتانا چاہیے، لیکن دوسرے انصاری نے کہا کہ میں اپنے سردار منذر کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ وہ تلوار لہراتے ہوئے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت عمر کو اسیر بنا کر عامر بن طفیل کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے کہا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی نظر مانی تھی، اس نے آپ کو آزاد کر کے ماں کی نظر کو پورا کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور غزوہ ہے، یہ غزوہ بنی النضیر ہے جو کہ یہود کے خلاف ہوا تھا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے نقصان اور رجیع اور بیر معونہ کے جو واقعات ہوئے، اس کے بعد یہود یہ سمجھنے لگے تھے کہ مسلمان اب کمزور ہو گئے ہیں اور وہ من مانی کرنے لگے، اور جو معاہدہ مدینے میں ہوا تھا اس کا بھی انہیں پاس نہ رہا، کوئی پرواہ نہ رہی۔ اور مشرکین مکہ نے بھی انہیں دھمکی امیز خط لکھا کہ اگر یہ ہمارا آدمی جو تمہارے پاس آ کر سکونت پذیر ہو گیا ہے، اگر تم نے اس کو جنگ کر کے نہ نکالا تو ہم تمہیں تہس نہس کر دیں گے۔ تو یہودیوں کو جب یہ خط ملا تو انہوں نے بھی حضور علیہ السلام کو پیغام بھیجا پہلے کہ 30 آدمیوں کو لے کر ہمارے پاس آئیں اور ہمارے 30 علماء آپ سے بات چیت کریں گے، اگر وہ مسلمان ہو گئے تو ہم سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ جب حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ 30 جانسار صحابہ ہیں اور ان کی موجودگی میں تو آپ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا منصوبہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ 3 آدمی آئے، ہمارے 3 علماء آتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ 3 آدمیوں کا جب انہوں نے وفد بھیجا تو ان تینوں نے خنجر چھپا لیا، اور اتفاق سے اسی قبیلے میں 2 بہن بھائی مسلمان ہو چکے تھے۔ بہن کو معلوم ہوا تو اس نے اپنے بھائی کو بتایا، اس بھائی نے حضور علیہ السلام کو بتا دیا اور آپ علیہ السلام پھر واپس تشریف لے آئے۔ تو بعض نے کہا کہ غزوہ بنی نضیر کا جو سبب بنا وہ یہ واقعہ بنا ہے، لیکن بعض نے ایک اور واقعہ کو اس کا سبب قرار دیا ہے، وہ بھی بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ان کے ہاں تشریف لے گئے تھے کسی مسئلے پر بات کرنے کے لیے، تو انہوں نے یہ سوچا، یہ سازش کی کہ آج جو ہمیں موقع ملا ہے یہ پھر نہیں ملے گا، اور ایک شخص وہ چھت پر چڑھا اور چکی کا ایک بہت بڑا پارٹ اس نے وہاں پر گرانے کی سازش کرنا چاہی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا اور آپ علیہ السلام واپس مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، اور ان لوگوں کو یہ پتہ ہی نہ چلا، انہوں نے سمجھا کہ یہ حضور علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر بعد تشریف لے آئیں گے۔ تو اتفاق سے ایک یہودی نے حضور علیہ السلام کو مدینہ طیبہ میں دیکھ لیا۔ وہ جب ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے اپنی سازش کا کہا تو انہوں نے کہا حضور علیہ السلام تو مدینہ طیبہ پہنچ گئے ہیں۔ انہیں اپنی ناکامی پر بہت افسوس ہوا۔ ایک یہودی کنانہ بن سویرہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے دھوکہ بازی پر آگاہ کر دیا ہے، بخدا وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، تمہاری آرزو یہ تھی کہ وہ نبی بنی ہارون میں سے ہوتا جب کہ وہ اولاد اسماعیل میں سے ہیں، تم حسد سے ان پر ایمان نہیں لاتے، ان میں سب علامتیں موجود ہیں جو تورات میں ہیں، تمہاری غداری کی یہی کیفیت رہی تو تم جلا وطن کر دیے جاؤ گے۔ ابن سویرہ نے ان سے کہا کہ تمہاری سلامتی 2 میں سے ایک بات ماننے میں ہے، یا تو ان پر ایمان لے آؤ، تمہاری جائیدادیں اور بچے محفوظ رہیں گے، اور انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر وہ تمہیں شہر سے نکل جانے کا حکم دیں تو فوراً نکل جاؤ۔ انہوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر محمد بن مسلمہ کو یاد فرمایا، اتنے میں باقی صحابہ جو حضور کے ساتھ یہودیوں کے پاس گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ واپس تشریف لے آئے، ہمیں خبر ہی نہ ہوئی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ سے فرمایا کہ بنو نضیر کے پاس جاؤ اور انہیں میرا حکم سناؤ کہ فوراً میرے شہر سے باہر نکل جائیں۔ یہاں پر محمد بن مسلمہ جب ان کے پاس گئے اور حضور علیہ السلام کو انہیں حکم سنایا تو وہ اس کے لیے تیار نہ ہوئے، اور انہوں نے بتایا کہ 10 دن کی مہلت دی ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے حضور علیہ السلام کا حکم نے سنایا کہ آپ کو حضور علیہ السلام نے 10 دن کی مہلت دی ہے، اس کے بعد اگر کوئی نظر آیا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ آپ اوس قبیلہ کے فرد تھے جن کے تعلقات بنو نضیر سے بہت اچھے تھے، انہیں تعجب ہوا کہ اوس قبیلہ کا فرد وہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، تو آپ نے فرمایا
پہلے میرے دل میں تمہاری محبت تھی، اب اللہ کے محبوب کی محبت ہے۔ اس کے بعد وہ کوچ کی تیاری کرنے لگے۔ لیکن یہاں پر عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس نے ان کو ابھارا اور اس قبیلے کو، بنو نذیر کو پیغام بھیجا کہ اپنے کلے میں مورچے سنبھال لو، میرے پاس 2000 شمشیر زن ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، بنو قریظہ بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ بنو غطفان سے بھی بات ہو چکی ہے۔ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کرزی کو اس کا پیغام ملا تو اس نے کہا جب تک میں زندہ ہوں میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا، عہد شکنی نہیں کروں گا۔ سلام بن مشکم نے جو بنو نذیر کا جو سردار حی تھا اس کو کافی سمجھایا، لیکن وہ نہ مانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور اپنے بھائی جدی بن اختب کو کے ذریعے حضور علیہ السلام کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، آپ جو چاہیں کر لیں۔ اس نے بھی یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے کہ عبداللہ بن ابی کے پاس جا کر کہو ہم نے تمہارے مشورے پر عمل کیا ہے، اب ہماری مدد کو آؤ۔ تو جو بنو نذیر کا جو سردار تھا اس نے کہا عبداللہ بن ابی کو کہ اب ہماری مدد کو آؤ، ہم نے تمہارے مشورے پر عمل کیا ہے۔ اس نے جب حضور علیہ السلام کو پیغام سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ بلند کیا، مسلمانوں نے بھی نعرہ بلند کیا۔ وہ عبداللہ بن ابی کے پاس گیا، وہ اپنے چند حواریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اتنے میں اعلان جنگ ہو گیا۔ اس کا بیٹا عبداللہ بن ابی کا اپنا بیٹا جس کا نام عبداللہ تھا، وہ زرہ پہن کر اپنے باپ کے پاس آیا اور حضور علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتا ہوا گھر سے نکلا۔ جدی نے جب عبداللہ بن ابی کو اطمینان سے بیٹھے ہوئے دیکھا، مایوس ہو کر بھائی کی طرف دوڑا اور اسے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعلان جنگ کر دیا ہے اور عبداللہ بن ابی کے پاس کوئی خیر نہیں ہے، اس نے صرف اتنا کہا ہے کہ میں نے بنو غطفان کی طرف پیغام بھیجا ہے، وہ تمہارے ساتھ کلوں میں داخل ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مسجد میں امام مقرر فرمایا اور بنو نذیر کی طرف روانہ ہو گئے اور میدان میں جا کر عصر کی نماز ادا کی۔ بنو نذیر قلعے کی دیواروں پر پتھر اور تیر لے کر کھڑے ہو گئے اور پہلے انہیں وہ تیر برساتے رہے اور سنگ باری کرتے رہے۔ عشاء کی نماز کے بعد حضرت علی کو قیادت سونپ کر حضور علیہ السلام کے شانہ اقدس میں تشریف لے گئے۔ صبح سویرے بنی خطمہ کے کھلے میدان میں پہنچے، نماز ادا کی، قبہ نما خیمہ نصب کیا۔ یہودیوں کا عروق نامی تیر انداز تھا، وہ تیر برسانے لگا تو قبہ کو تھوڑا دور کر دیا گیا کیونکہ وہ تیر قبے پر آ کر لگ رہے تھے، خیمے پر لگ رہے تھے۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے عروق کا سر تن سے جدا کیا، پھر 10 صحابہ کے ساتھ مل کر اس کے ساتھیوں کا بھی خاتمہ کر دیا۔ تو یہ وہ تیر اندازوں کا جو دستہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ بنی نذیر کے نخلستان کاٹنے کا حکم، جب محاصرے نے طول پکڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نخلستان کاٹنے کا حکم دیا۔ یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی اور وہ شہر چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس شرط پر جاؤ گے کہ تم ہتھیار نہیں لے جا سکتے اور صرف اتنا سامان لے کر جا سکتے ہو جتنا تمہارے اونٹوں پر آتا ہے۔ جب پہلی مرتبہ انہیں حکم دیا گیا تھا انہیں اجازت تھی کہ وہ یہاں سے چھوڑ کر چلے جائیں، جو لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں، لیکن اب حضور علیہ السلام نے انہیں یہ شرط دی۔ اس پر سلام بن مشکم نے اسے سمجھایا، حی بن اختب کو جو بنو نذیر کا سردار تھا، کہ یہ شرط مان لے، لیکن وہ تیار نہ ہوا۔ اور پھر یامیر بن عمیر اور ابو سعد بن وہب نے اسلام قبول کر لیا، ان کی جانیں بھی بچ گئیں، مال بھی بچ گئے اور وہ عاقبت بھی اپنی سنوار گئے۔ یہ محاصرہ 15 یا 23 یا 25 دن جاری رہا۔ انہوں نے شکست تسلیم کر لی اور حضور علیہ السلام کی شرائط پر جلا وطن ہونا منظور کر لیا، اور جلا وطن کرنے کی ذمہ داری محمد بن مسلمہ کو دی گئی۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم بہت سے لوگوں سے قرضہ ہم نے لینا ہے، یہ بھی انہوں نے بہانہ کیا کہ ہمیں مہلت مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرضہ کی رقم کو کم کر دو، یعنی سود معاف کر دو اور بقیہ رقم جلد وصول کر لو۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ محاصرے کی طوالت کی بنا پر یہودی مایوس ہو گئے اور اپنے ہی محل گرانے لگے تاکہ مسلمان یہاں آ کر آباد نہ ہو سکیں، اور جو مکانات مسلمانوں کی آبادی کے قریب تھے انہوں نے بھی گرانا شروع کر دیے تاکہ یہودی جلد از جلد جانے پر مجبور ہو جائیں۔ یوں ان کے محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، اور وہ کس انداز سے جا رہے ہیں، ان کی رذالت اور کمینگی اور گھٹیا پن کا ذرا مشاہدہ کیجئے۔ وہ جتنا سامان لاد سکتے تھے اونٹوں پر لاد لیا، دیواریں توڑ توڑ کر کھڑکیاں اور دروازے بھی رکھ لیے۔ ان کی عورتوں نے قیمتی لباس اور زیورات پہن رکھے تھے اور مسلمان ان کے جانے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ اگر کسی اور قوم سے ان کا واسطہ پڑا ہوتا تو ان کی زیب و زینت کا سارا سامان ان سے چھین لیا جاتا اور ان کی عورتوں کو تن ڈھانپنے کے لیے کوئی چتھڑا بھی نصیب نہ ہوتا، لیکن غلامان
دشمنان مصطفیٰ کو ان چیزوں کی ذرا پرواہ نہ تھی۔ وہ شکست کھا چکے تھے، لیکن شادیانے بجاتے ہوئے، رقص و ناچ کرتے ہوئے اور گانے گاتے ہوئے جا رہے تھے۔ یہ ان کی کم ظرفی کی علامت تھی، لیکن مسلمانوں نے ان کی اشتعال انگیزیوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور کوئی اثر قبول نہ کیا، اور ان کے جانے کے بعد ان کے اموال اور اسلحے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اور پھر مال غنیمت کی جب تقسیم ہوئی تو یہاں پر حضور ریال امت رحمۃ اللہ علیہ نے مال غنیمت اور فے کے احکام لکھے ہیں، اور پھر انصار سے مشورہ کیا تو حضور علیہ السلام نے 2 تجاویز دیں، یا تو یہ سارے کا سارا جو مال ہے جمع کر کے مہاجرین اور انصار دونوں میں تقسیم کیا جائے، یا انصار کو وہ چیزیں واپس کر دی جائیں جو انہوں نے مہاجرین کو دی تھیں، اور مہاجرین جو ہیں وہ سارا مال غنیمت لیں۔ انصار نے کہا، ان کے سرداروں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مہاجرین کی چیزیں جو ہم نے انہیں دی ہیں وہ بھی ان کے پاس رہنے دیں، اور یہ مال غنیمت بھی آپ انہی کو دے دیں۔ تو اس طرح پھر یہی فیصلہ ہوا، اور انصار کے صرف 3 لوگوں کو مال غنیمت میں حصہ دیا گیا جو بہت غریب تھے، اور اس اثار پر حضور علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور انصار کو دعا دی۔ اس کے بعد غزوہ ذات الرقاع آتا ہے، لیکن اب وقت اتنا نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے، تو آج ہمارے پیش نظر جو ایک سبجیکٹ تھا یا موضوع تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اور یہاں پر یہ چند واقعات ہیں جو تاریخ اسلامی میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور حضور علیہ السلام کی دانشمندی، حکمت، بہادری اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جانثاری کے یہ واقعات ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔